وہ کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، تو ویسے بغیر سند کی آپ کسی کی حدیث کو ایکسیپٹ تو نہیں کرو گے نا. جب آپ اس کی سند کے بارے میں جانو گے، کوئی اس کی سند بیان کرے گا تو سند پر اس حدیث کا کیا ہوتا ہے؟ اعتماد ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، پوری کی پوری حدیث کا اعتماد اور پوری حدیث کا سہارا کس پر ہوتا ہے؟ اس کی سند پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی، سند پر ہوتا ہے نا، سند پر ہوتا ہے. سند پر وہ نے تکیہ اس طرح لگایا ہوتا ہے، سند پر اعتماد ہوتا ہے. تو اس سے اس کو دوسرا معنی اعتماد بھی ہے. اور اصطلاحی معنی تو وہی ہے کہ سلسلۃ الرجال الموصلۃ بالمتن، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی. اب آ جائیں متن پر. متن کسے کہتے ہیں؟ متن کا لغوی معنی ویسے سخت، اور اس طرح سخت یا زمین کا وہ ٹکڑا جو بلند ہو، یعنی بلندی کو کہا جاتا ہے متن. اور اصطلاحی معنی اس میں یہ ہے کہ ما ينتهي الیہ سند من الکلام، یعنی کلام کا وہ حصہ جہاں تک سند پہنچتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں تک سند پہنچتی ہے تو سند کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ متن آتا ہے نا. یعنی مثال میں نے کہا کہ امام بخاری نے حدیث سنی ہے، مثال کے طور پر شعبی سے، شعبی نے حدیث سنی ہے، مالک سے، مالک نے سنی ہے، نافع سے، نافع نے سنی ہے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر نے وہ حدیث سنی آپ علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر سند کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں پر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ متن ہوتا ہے نا. تو یہ اس کا اصطلاحی وہ معنی ہو. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہو گیا. اب آپ آ جائیں یہاں پر، یہ ہے المسند. ایک مسند ہے، ایک مسند ہے، اور ایک مسند ہے. یہ بھی ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے. ہو سکتا ہے اس طرح سوال آ بھی جائے، پوچھا بھی جائے کہ مسند کسے کہتے ہیں، مسند کسے کہتے ہیں، اور مسند. یہ میں پہلے بھی آپ کو تفصیلاً بتا چکا ہوں. مسند کا معنی کیا ہے؟ آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ مسند ہر اس کتاب حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں ہر صحابی کی روایات کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہو. یعنی مثال ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ابو ہریرہ کی روایات کو ان کے نام کے نیچے علیحدہ لکھا ہو، ابو بکر صدیق کی روایات کو علیحدہ بیان کیا ہو، اس طرح حضرت عمر فاروق کی روایت کو علیحدہ بیان، انس بن مالک کی روایت کو علیحدہ بیان. تو حدیث کی کوئی ایسی کتاب جس میں ہر راوی کی روایات کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہو تو اس حدیث کی کتاب کو کیا نام دیا جائے گا؟ مسند. مسند کہا جائے گا. ایک بات تو یہ ہے مسند، میم کی ضمے کے ساتھ، یاد رکھنا. دوسرا ہے مسند. دوسرا کیا ہے؟ مسند. میں نے زبر کے ساتھ پڑھا ہے. مسند، مسند نہیں، مسند. مسند کیسے کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں جس کرسی پر یا جس تخت پر ایک محدث یا ایک شیخ بیٹھتا ہے اور وہ حدیث کا درس دیتا ہے نا، تو اس تخت کو مسند کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اس تخت کو مسند کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مسند حدیث بھی کہتے ہیں. یا جس تخت پر ایک خلیفہ بیٹھتا ہے جو ایک ملک کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کو مسند خلافت بھی کہا جاتا ہے. تو یہ مسند ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گئی. تیسری جو چیز ہے وہ ہے مسند. کیا بولا میں نے؟ مسند، نون کے کسرے کے ساتھ، نون کے کسرے کے ساتھ. اب وہ کیا ہے؟ دیکھو، مسند یعنی حدیث کو روایت کرنے والا. ہر وہ شخص جو حدیث کو روایت کرے بغیر اس کے کہ ان کے پاس اس حدیث کے بارے میں کوئی جانکاری بھی ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، یہ حدیث کس کیٹیگری کا ہے، اس کو اتنے معلوم نہ ہو. بس سمپل جس طرح ہم لوگ اور آپ لوگ ہوتے حدیث کو بیان کرتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ایسی طریقے سے حدیث کو بیان کرنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ مسند کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کو مسند وہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گئی یہاں تک یہ کلیئر. اب یعنی مسند جو ہے نا، مسند بکسر النون، یعنی وہ شخص جو اپنی سند سے مطلب حدیث تو بیان کرے، خواہ اس کے پاس اس کا علم ہو یا نہ ہو، بلکہ محض نقل اور روایت ہی ہو. مثال اب میں ہوں نا، مثال میں دیتا ہوں، میں نے ایک حدیث کو روایت کیا اپنے سند سے، یعنی وہ حدیث جو سند ہے نا وہ میری سند ہے کہ میں نے حدیث اس سے سنی ہے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے آپ علیہ السلام سے. اب مجھے اس کے بارے میں اور کچھ علم نہیں ہے، بس میں نے صرف ایک حدیث کی سند جو ہے نا اپنی ذاتی طور پر وہ بیان کیا ہے. مجھے اس کی باقی کوئی علم نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے غیر صحیح ہے، راویوں کے حالات کیسے ہیں کیسے نہیں ہے. بس صرف آسان اور سمپل الفاظ میں یہ کہ اس کو اس کے علاوہ کچھ بھی پتہ نہ ہو سوائے اس کی کہ وہ اس حدیث کو روایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مسند وہ کہا جائے گا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اس کے بعد ہے المحدث. محدث کیسے؟ ایک محدث ہوتا ہے، ایک حاکم ہوتا ہے اور ایک حافظ ہوتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ بھی آپ اپنے پاس بے شک نوٹ بھی کر لیں، یہ بھی ایک اہم ہے. محدث کسے کہتے ہیں؟ دیکھو،
یہ کہتا ہے کہ هو من يشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا و یطلع على کثیر من الروایات و احوال الروایات. دیکھو محدث ہر اس عالم کو یا ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک حدیث کو روایت کرے، روایت کے ساتھ بھی اور درایت کے ساتھ بھی، اور اس کو راویوں کے حالات کا پتہ بھی ہو کہ یہ راوی کیسا تھا، فاسق فاجر تو نہیں تھا، ثقہ راوی تھا، کب پیدا ہوا تھا، کب فوت ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ، اور روایت بھی کرے اور ساتھ ساتھ درایت بھی کرے. اب آپ کو سوال کرو کہ سر روایت تو ٹھیک ہے، روایت تو ہم جانتے ہیں، لیکن درایت کیا ہوتا ہے؟ درایت کا جو معنی ہے وہ ہے سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو اس حدیث کے بارے میں. روایت کا معنی معقولیت بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، سمجھداری بھی ہے. یعنی صرف ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث کو روایت کرے، بلکہ اس حدیث کے بارے میں اس کو جانکاری بھی ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح لغیری ہے، پورا کا پورا وہ جو حالات ہوتے ہیں اس حدیث کے وہ ان کو کیا ہو، وہ پتہ بھی ہو. تو ایسا آدمی جو اس حدیث کو روایت کرے، حدیث کو علم حدیث میں روایت اور درایت کے ساتھ مشغول ہو اور راویوں کے حالات کے بارے میں اس کو بھی پتہ ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ محدث کہا جاتا ہے. دوسرا ہے حافظ. حافظ کسے کہا جاتا ہے؟ ایک قول کے مطابق یہ محدث اور حافظ دونوں ایک ہے، لیکن ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ جس کا درجہ محدث ہے تھوڑا سا بڑھ کر ہے، ایک درجہ کیا ہے؟ بالاتر ہے. یعنی مطلب اس کا یہ کہ اس طرح کی ہر طبقہ میں اس کی معرفت اس کی جہالت سے زیادہ ہوتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ہر طبقہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا بھی کہ یہ جو طبقات حدیث ہے نا، صحابہ کا طبقہ الگ ہے، صحابہ میں بھی پھر الگ الگ طبقات ہیں، تابعین کا الگ طبقہ ہے، پھر تابعین میں بھی الگ الگ طبقات اندر بھی ہیں. اس کا مقصد یہ ہوا کہ حافظ اسے کہتے ہیں کہ اس کی معرفت یعنی اس کی جان پہچان. مثال ایک صحابہ میں ایک طبقہ ہے اور ایک صحابی ہے، وہ حافظ حدیث ہے، کیا ہے؟ حافظ ہے، یا وہ تابعین میں ہے. لیکن ہر طبقہ میں اس کی معرفت اس کی جہالت سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ واقعی یہ حافظ حدیث بھی ہے اور ثقہ بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زید، اور وہ حافظ ہے اور وہ اس زمانے میں ہے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. اور اس زمانے میں جو علماء کی تعداد یا محدثین کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تک پہنچتی ہو یا 50,000 تک پہنچتی ہو، لیکن کم از کم 40,000 50 میں 40,000 یا 35,000 جو محدثین ہوتے ہیں وہ اس زید کے بارے میں جانتے ہوں کہ واقعی یہ ثقہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ثقہ ہے. مطلب یہ کہ وہ ویل ناؤن پرسنالٹی ہو. کیا ہو؟ ویل ناؤن، یعنی جانا پہچانا جس کو ہم شخصیت کہتے ہیں. تو اس کو حافظ کہا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی. اس کے بعد حاکم کسے کہ حاکم وہ ہے جس کے پاس احادیث کا تمام ذخیرہ اس کے پاس وہ کیا ہو، وہ موجود ہو، ان کے پاس بارے میں احادیث کے بارے میں پوری کی پوری جانکاری بھی حاصل ہو، حتیٰ کہ بہت سی کم احادیث جو ہے نا وہ ان سے رہ گئی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اس کو حاکم کہا جائے گا. یہ تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے یہاں یہ تعریفات کی ہیں، اور ان کی حافظ اور محدث اور اس طرح حاکم کی کچھ اور تعریفات بھی اور کتاب میں کچھ اور طریقے سے بھی کی گئی ہیں. وہ بھی انشاءاللہ میں نوٹ کر کے آپ لوگوں کو کے ساتھ پھر وہ شیئر بھی کر لوں گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کم از کم آپ یاد کر لیں. اب آپ آ جائیں الخبر الباب الاول